اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمائے کہ قرآن ہی سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور قرآن خوشخبری سناتی ہے ان مومنوں کے لیے جو لوگ اچھے عمل کریں، اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ناظرین، قرآن کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن کا تصدیق قرآن۔ کس بات کی تصدیق کریں کہ قرآن ہی سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ دوسرا قرآن کا حق ہے وہ ترتیل قرآن، ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 کہ قرآن کو مخارج کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ تیسرا حکم قرآن کا حق ہے تفہیم قرآن، کہ عقل مند قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت لیں۔ سورہ سعد آیت نمبر 3 لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ عقل مند قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت لیں۔ چوتھا ہے قرآن کا حق تعمیر قرآن، کہ جو پڑھا جو سمجھا اس پر عمل کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 اے مسلمانوں، اس قرآن پاک کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا۔ اب 5واں قرآن کا حق ہے تبلیغ قرآن، کہ جو پڑھا جو سمجھا جس پر عمل کیا اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایک ایک پیغام انسانوں تک پہنچا دیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیغام چھوٹ جائے۔ آپ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ البس یوم القیامت تاجا من نور۔ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھے، اس سے علم سیکھے، اس علم پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت۔ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور اس کے حکموں پر عمل کرے تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن رحمت و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ گنہگاروں کو قرآن تنبیہ ہے، بھٹکوں کو ہدایت ہے، شک والوں کے لیے قرآن یقین ہے، نا امیدوں کے لیے قرآن امید ہے، پریشانی اور مشکلوں میں پڑے لوگوں کے لیے قرآن پاک رہنمائی ہے۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کو آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے دماغ میں اتاریں اور دماغ سے دل میں اتاریں، تبھی قرآن پاک ہمارے دلوں کی صفائی کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں رب نے فرمایا نا وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ یہ قرآن انسانوں کے دلوں کا جھکانا بڑھاتا ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھیں، اور علماء حق سے قرآن سمجھیں اور اس کی پیروی کریں، گمراہ لیڈروں اور مسلکوں کی پیروی نہ کریں۔ ناظرین، آج ہم میں کے اکثر لوگ پورے رمضان قرآن سنتے ہیں لیکن ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ہم قرآن سمجھتے نہیں تو ہم اس طرح ہیں ناظرین جیسے بھیڑ بکریوں کو، جیسے ہماری مثال ہے، جیسا بے عقل جانوروں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کو چرانے والا ذبح کرانے لے جا رہا ہے یا کسائی کے پاس لے جا رہا ہے یا چرانے لے جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اپنے مسلکوں اور گمراہ لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں، ہم قرآن پاک اور رسول اللہ کی پیروی اکثر لوگ نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک کو آپ سمجھ کے پڑھیں، جبکہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ سچ بات کی تصدیق کرو پھر اس کی پیروی کرو۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں اور پورے سال آپ قرآن پاک سمجھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو۔ ناظرین، جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا عذاب ہے، کیا ثواب ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے؟ تو پھر ہم اس
فانی دنیا میں کیسے زندگی گزاریں گے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جب تک ہم قرآن سمجھیں گے نہیں. جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رب نے فرمایا کہ ہم نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس میں ہدایت کی روشن بیان ہے اور یہ قرآن فرقان ہے. فرقان اسے کہتے ہیں جو انسان کے اندر بھلائی اور برائی کی تمیز پیدا کرے. تو آپ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں. استغفر اللہ. چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ